السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پنجاب حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں تاریخ ساز کامیابی ملی جب سپریم کورٹ نے غیر آئینی طریقے سے بنائے گئے چیف منسٹر حمزہ شریف کو برطرف کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے پرویز الہی کو چیف منسٹر کے عہدے پر فائز کیا اور صدر مملکت پاکستان نے انہیں آج عہدے کا حلف بھی دلا دیا۔ 12 جماعتی اتحاد کی یہ عبرتناک شکست تھی۔ اس کامیابی کے بعد عمران خان کا اگلا نشانہ مرکزی حکومت ہے۔ اس وقت ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے عدلیہ، الیکشن کمیشن، انتظامیہ، فوج پر زبردست دباؤ ڈال رکھا ہے۔ عمران خان نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو نعرہ لگایا ہے وہ ہر ایک کی زبان پر عام ہو چکا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کس قدر کم ہے، انسان منصوبہ بناتا ہے مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ شہرہ آفاق آرٹسٹ سید ناصر الدین وقار کا 25 جولائی کو انتقال ہو گیا۔ 31 جولائی کو ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام سید ناصر الدین وقار کی تیار کردہ اسلامی کارناموں پر مبنی تصویری نمائش بعنوان مشاہیر اسلام کی خدمات کا افتتاح دوپہر 2 بجے مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہاتھوں عمل میں آنے والا تھا۔ تقریب کی صدارت پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ صدر نشین انسٹیٹیوٹ کرنے والی تھی، جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر ایس ایم رحمۃ اللہ صاحب، پرو وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، پروفیسر سلیمان صدیقی صاحب سابق وائس چانسلر جامعہ عثمانیہ، اور جناب ظہیر الدین علی خان منیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست شرکت کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کمال کنوینر تقریب نے تمام اہل ذوق احباب کو دعوت نامے روانہ کر دیے تھے اور اس نمائش کو یادگار بنانے کے لیے سرگرم عمل تھے کہ ناصر صاحب نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ وہ غیر معمولی آرٹسٹ تھے، ان کی اسلامی مقامات مقدسہ پر ان کا آرٹ اینڈ کرافٹ غیر معمولی تھا۔ وہ خود اسلامی آرٹ سے متعلق انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ جناب ناصر الدین وقار سید شاہ امام علی شاہ قادری کے نبیرہ تھے۔ انہیں مسجد فیض العلوم سعید آباد میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد احاطہ درگاہ مشائخ بالاپور میں سپرد العہد کر دیا گیا۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے حجاج کرام کی واپسی کا آغاز 28 جولائی سے ہوگا۔ چیئرمین حج کمیٹی الحاج محمد سلیم نے مختلف شعبے حیات کے عہدیداروں کے ساتھ شمشاباد ایئرپورٹ کے مین ٹرمینل کا معائنہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اجتماعی عصمت ریزی واقعے میں ملوث 3 کم عمر لڑکوں کی ضمانت ملنے کے بعد جیونل ہوم سے رہا ہو گئے۔ وضاح ہے کہ 4 لڑکوں کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تھی۔ 3 کی رہائی عمل میں آئی، جبکہ 1 لڑکے کی ضمانت کی قانونی کارروائی کی وجہ سے تاخیر ہونے کا علم ہوا ہے، جبکہ ہائی کورٹ میں 5ویں لڑکے کی درخواست ضمانت پر سماعت کا امکان ہے۔ 28 مارچ کو جوبلی ہلز علاقے کے ایک پب میں ایک پارٹی میں شرکت کرنے والی لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 6 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں شامل ایک بالغ سعد الدین چنچل گڑھا جیل میں محروس ہے۔ سابق میں متعدد مرتبہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی تھی۔ عدالت نے آج مشروط ضمانت منظور کر لی۔ ہر نابالغ کو 5000 روپے کے ضمانت کے ساتھ تفتیش میں تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ کورٹ نے نابالغوں کو ہر ماہ ڈی پی او حیدرآباد کے سامنے پیش ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سیبر آباد کے کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے بارش کے پانی میں بہہ جانے سے ایک نوجوان کو بچانے والے ملازم پولیس بیگ اور دیگر عملے کے ارکان کو مبارکباد دی ہے۔ آج موسلا دھار بارش کی وجہ سے ہمایت ساگر ریزروائر کے 4 گیٹ 2 فٹ بلندی تک کھول دیے گئے، جس کے نتیجے میں راجندر نگر سروس روڈ پر پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پڑا۔ تقریباً 4:45 بجے ایک بائک پر سوار شخص خلیش خان درگاہ سے شمشاباد کی طرف ہمایت ساگر سروس روڈ پل کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دوران بارش کے پانی میں پھنس گیا۔ اسے بچا لیا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل بیگ کی قیادت میں ریکوری وین کی ٹیم نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرائض سر انجام دیے اور اس کی جان بچائی۔ سیبر آباد کمشنر پولیس مسٹر اسٹیفن رویندرا IPS نے عملے کی کوششوں کی ستائش کی۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔